آپ حوالے مانگتے ہیں نا، یہ ہیں حوالے۔ پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ من سکن البادیہ جفا، جس نے دیہات کی زندگی اختیار کی اس نے ظلم کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے کہا ہے کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل کیا ہے یہ اس کی تعلیم نہیں رکھتے۔ قال القاضی، یہ کیا ہے جہاں سے عبارت پڑھ رہے ہیں؟ یہ مرقات ہے، مشکات کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح مجدد مانا گیا ہے اپنے شعبے میں، تصوف میں اور دیگر چیزوں میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو 10ویں صدی کا حدیث کا مجدد مانا گیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جفر رجل اذا غلظ، جفا کا لفظ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا وہ اس شخص کے لیے ہے جس کا دل سخت ہو جائے، اور اس شخص میں رشتہ داروں کا خیال نرمی کے ساتھ تعلق کا قائم رکھنا یہ نہیں رہتا۔ وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ سُكَّانِ الْبَوَادِي لِبُعْدِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور گاؤں میں اس وجہ سے لوگوں میں یہ کیفیت یا ان کی طبیعت پائی جاتی ہے کہ وہ علم کی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ وَقِلَّةُ اخْتِلَاطُهُم بِالنَّاسِ، اور لوگوں سے زیادہ میل جول ان کا نہیں رہتا، اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، کئی مہینوں میں کبھی کسی شہر میں آنا ہوا تو ہوا، پھر عمر کا ایسا حصہ بھی آ جاتا ہے جب تعلیم بھی قبول نہیں کرتے، تو جو اخلاقیات کا بگاڑ ہے اور علم میں اضافے کا رک جانا ہے وہ جہاں بھی ہوگا یہ کرتوت پیدا کرے۔ اور ابو بکر بن اسلم نے کہا کہ جو شخص دیہات کی زندگی میں رہتا ہے اور علم کا بندوبست نہیں کرتا اور وہ شہروں کی زندگیاں چھوڑ دیتا ہے اور جماعتوں میں حاضر نہیں ہوتا، شہروں میں ذکر کے حلقے ہیں، درس کے حلقے ہیں، کہیں مغرب بعد درس ہو رہا ہے، کہیں عشاء کے بعد درس ہو رہا ہے، کہیں فجر کے بعد مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ناسخ الحدیث و منسوخ میں یہ لکھا کہ یہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیہات میں اس طرح رہے، اور وجہ اس کی دو ہیں۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس جہالت کی وجہ سے، علم کے کم ہونے کی وجہ سے اس آدمی میں محبت اور رحمت کا جذبہ نہیں رہتا، غصہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو جو طبیعت میں آیا کر گزرا، اور دین میں کمال جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ دین میں کمال کس سے ہے، عبادت کی کثرت سے ہے، علم کی کثرت سے ہے، لوگوں کو تعلیم دینے میں ہے، یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں چونکہ ہوتی نہیں، وہ تعلیم دیتا بھی نہیں، اور تعلیم کو وہ ایسی فضول چیزیں سمجھتا رہتا ہے، تو دین میں جو کمال حاصل کرنا چاہیے وہ دیہات میں نہیں ہوتا۔ من العلم النافع والصحبت الصالح، اور گاؤں کی زندگی میں نہ علم حاصل کرنے کے زیادہ ذریعے ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے، اور اس قسم کی چیزیں جو پائی جاتی ہیں اس وجہ سے دیہات کی زندگی زیادہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم یہ جو کتاب لکھی ہے، شیخ نے اس حدیث پہ بحث کیا ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی سنا دیں۔ ان اللہ سبحانہ و تعالی جعل سکن القریٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ اس نے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو انسانیت کا کمال دیا ہے، اس لیے کہ علم کے ہاں 3 چیزیں حضرت نے گنوائی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو علم کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا اب ہمارے دور میں ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں ہاسٹلز، وہ بچے تعلیم کی غرض سے گاؤں سے شہروں کو آئے ہیں، والدین، اور اس لیے کہ شہروں میں دین زیادہ ہوتا ہے، ورقت القلوب، اور شہروں میں رہنے والے لوگ ان میں اخلاقیات کی تعلیم کی وجہ سے ان کے دل بنسبت دیہات کے نرم ہوتے ہیں،
جیسے کہ گاؤں کو تم دیکھو تو ان میں جسمانی صحت ان بچوں کی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان میں طاقت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو میں سچائی، متانت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ شہروں میں یہ بات نہیں ہے۔ ھذا هو الاصل، یہ ان کا کمال ہے، وہ ان کا کمال ہے۔ شہروں میں کہاں خالص چیزیں ملتی ہیں؟ دیہات کا ایک اچھا بچہ کسی کی کلائی پکڑ لے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مان بھی لیں تو معاف کر دیجئے گا کہ وہ آتے ہیں نا گاؤں سے، دیہات سے، چوڑے چکلے، یہ لمبے اور اتنی طاقت، وہ کہتے ہیں یہ برگر کی اولاد ہے، برگر فیملی۔ شیخ نے یہی کہا ہے نا رحمہ اللہ، کہتے ہیں جو طاقت اور جو جسمانی قوت اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا۔ وَقَانَتِ الْبَادِيَةُ أَحْيَانًا أَنْفَعُ مِنَ الْقُرَىٰ، اور کبھی کبھی دیہات میں صحت کے لیے شہروں سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے شہروں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِجَالٍ، ایک، اللہ رَابُ وَأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، دو، اور شیخ پھر قرآن کی آیات لاتے چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں میں رہنے سے پسند نہ فرمانے کی آیات نازل کی ہیں۔ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے جو منافق تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کے قرب میں جو دیہات تھے وہاں رہنا چاہا تھا غزوہ تبوک میں۔ وَهَؤُلَاءِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور یہ اہل مدینہ کے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی مذمت کی کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے۔ اللہ نے کہا یہ گاؤں کے رہنے والے کفر، نفاق، وہی جو آیت کئی مرتبہ گزر چکی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ منحصر فی العلم والایمان، اصل قصہ علم کا ہے اور اصل قصہ ایمان کا ہے کہ شہروں میں اس کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیہات میں مسئلہ کس سے جا کے پوچھے گا؟ دیہات میں کس کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا؟ اور اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ نے ایمان لانے سے لوگوں کے درجے بلند کیے، والذین اوتوا العلم، اور اللہ کہتا ہے جس سے ہم نے علم دیا ہے درجات، اس کے درجے کی تو بات ہی نہ کرو۔ اہل علم جو ہیں ان کو کتنے بڑے درجے ہم جنت میں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے اور جن کو ہم نے ایمان دیا ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو جب علم نہیں ہوگا، ایمان کی جو مطلوبہ کیفیت ہے نہیں ہوگی، تو پھر جو دین میں بھی بتائے گا غلط ہی بتائے گا نا۔ پھر شیخ بڑی لمبی اس پہ بحث لائے، صفحہ نمبر جو نسخہ ہمارے پاس ہے 146 میں، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے دیہات میں رہنے سے زکوٰۃ، رمضان، حج اور مومن کا کیا درجہ اور کافر اور چوری کرنے والا اور شراب پینے والا، یہ سارے شرعی احکامات ہیں، ان سے غفلت ہوتی ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے گاؤں کی زندگی اختیار کی اس نے ظلم کیا، اور جو شکار کرنے کو جس نے بنا لیا اپنا طریقہ وہ غافل ہو جائے گا اللہ کی عبادت سے، اور جو کوئی بادشاہوں کے گھروں پہ جائے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پھر ابو داؤد میں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بادشاہوں کے اور حکومت کے جتنے قریب جائیں گے دنو، جتنے حکومتوں کے قصوں میں پڑھیں گے الا ازداد من اللہ عز وجل بعدا، وہ اسی قدر اللہ سے اپنے قرب کو کھو دیں گے۔ جتنے کیبنٹ میں جائیں گے نا اور جتنے یہ وزیر بنیں گے اور اس طرح وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کے خوشامدی، ظالم، جھوٹے، اتنے ہی اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے عربوں میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو کہنا ہو کہ تم بہت سخت ہو تو اسے کہتے ہیں تم دیہاتی ہو، انک لعرابی جاف، تم بالکل خشک دیہاتی ہو۔ تو شیخ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے۔ ہر امت میں امتیں شہروں میں بھی بستی ہیں، گاؤں میں بھی بستی ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوا کرتے ہیں۔
واللہ عالم هو الاصل و انکان قد یقع فی زیادت و نقصان. ہر جگہ کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عبارت ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی.